جب شروع ہو گئی اس کی شروعات ہو گئی، اب یہ قیامت کے صبح تک مسلسل قرآن کی فکر، قرآن کی یہ خدمت جاری رہے گی۔ زمانہ حضور کے دور سے لے کر قیامت تک جتنا یہ بڑا زمانہ ہوگا، کتنے سالوں، ہزار سالوں پر مشتمل ہوگا، ان میں سے ہمارا 60 سالہ زندگی ہے، میری 80 سالہ، 100 سالہ، آپ کے 80 سالہ، 100 سالہ، 150 سالہ جتنے بھی ہو، اتنی زندگی ہے یہ۔ اس میں اب جب دیکھیں کہ حضور و قیامت کے درمیان میں ہماری یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ایک نقطے کے قدر بھی نہیں ہے۔ اب یہ جب کم مقدار کی ہمارے پاس دنیاوی زندگی ہے، اس میں نے قرآن کا کتنا حصہ رکھا ہے، یہ سوچنا ہے کتنا کیا ہے۔ پہلے زمانے میں ہر گھر میں قرآن پڑھا ہوا، پرت گھرس مز میری ماں قرآن پڑھتی تھی، نانی قرآن پڑھتی ہے، ماسی قرآن پڑھتی ہے، پھوفی قرآن پڑھتی ہے، ہماری بوڑھی عورتیں ہیں نا، سب پڑھتی ہے قرآن، جیسے کیسا اس زمانے میں جتنا پڑھتے کہ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، البتہ تھوڑا قرآن کے ساتھ ان کا تھا تعلق۔ لیکن اس دور میں، یعنی اس دور میں جب مدرسے سے ہٹ کر آپ دیکھو، جو مدرسے میں نہیں جاتی ہیں وہ بچیاں، ان گھروں میں دیکھو جن گھروں میں کوئی بچہ مدرسے میں نہیں گیا، ان گھروں میں دیکھو کون قرآن پڑھنے والا ہے، شاید نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ کہاں پڑھے گا؟ پڑھے گا تو پڑھے گا کہاں؟ جب مدرسے گئے نہیں، امام کے پاس گئے نہیں، پڑھنے والوں کے پاس گئے، بوڑھے تھے ان کو یاد اس دنیا سے چلے گئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب گھروں کے اندر بہت کم قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ اب اگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ کوئی ایک ہوگا، لیکن وہ پختہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، حافظ ہوگا۔ لیکن ایک حافظ ہے گھر میں، اس کی ماں قرآن اس کو نہیں آتی، اس کی بہن قرآن نہیں آتی، اس کا والد قرآن نہیں آتا، بھائی قرآن نہیں آتا، ایک ہے لیکن اس کی محنت اتنی محدود ہے، وہ اپنی ذات تک ہے، گھر کے اندر اس کے اثر نہیں۔ حافظ مر گیا بیچارہ، گھر والے کہیں قرآن ہی غائب ہو گیا، اب گھر میں کون پڑھے گا؟ اس لیے اس دور میں گھر گھر در در قرآن کی محنت پہنچانے کے لیے مکاتب کی شکلیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں آگے بڑھ کر کچھ خدمات انجام دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ امانت رہی ہے، یہ حق ہے یہ جملہ کہنا۔ اس دور میں سب سے زیادہ فکر ہمیں قرآن کی خدمت کی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ ظلم قرآن کے اوپر ہے، سب سے زیادہ ظلم۔ اس لیے بزرگوں، اس بستی کے اندر سنا ہے اور حقیقت بھی ہے، مکتب تھا، مکتب کے بعد اب وہ مدرسے کی شکل اختیار کر گیا۔ اب یہاں کے مدرسے میں شاید آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، ایسا ہی ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ دیکھو، مدرسہ اور مکتب مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے، مجھے واسطہ اس سے ہے، اگر مکتب ہے، اگر مدرسہ ہے، اس کو اپنے لیے ذخیرے آخرت سمجھو، یہ ہمارے لیے ذخیرے، ہاں باقی کچھ نہیں۔ زو دمو پنچایتس پہ تھے بحث کرو تت پر، نہ یہ دنیا کا ذخیرہ رہا، آخر کا تصور بھی نہیں ہے اس میں۔ اب آخر کا تصور، خدا صبح باسا قبر مز میں گھس دشن طرف دور یل گسن، سی کیا پہ گسن دشن طرف بچائم کو سا بچائم قرآن، میں نہ پورمت کی، افسوس ہونا چاہیے۔ انسان گوس احساس گھس میں نہ پورمت کی، یہ احساس جو بڑی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا ندم توبہ تم، ندامت ہو یہی تو توبہ ہے۔ سی احساس میں نہ پورمت کی، یہ احساس کر میں نہ پورمت کی، چلو کیا شر پن بچ پرناو، پنی بچ پرناو، بچی یا بچ پرنون، امید تھا یت حدیث پہ اس حافظ قرآن ہے سنی پنس مالس ماج تو جنت، چلو بہ اگر پان جنتس گوس نا کی بچ پرنوم یہ نیم جنتس، پتہ ییٚلہِ یہِ مران مونی شہول مران، چلو اگر بہ مر تو حافظ چھُ، توتہِ چھُم حافظ، توتہِ چھُم عٲلم، قرآن پرن وول چھُ، اکھ اطمینان چھُس روزان۔ گویا قبر میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے جو کام آنے والی چیز ہے وہ قرآن کی خدمت ہے۔ خود نہ پڑھا ہوا ہو، اب اس کا مطلب نہیں ہے آپ جہنمی ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ فکر کرو، بچوں کو پڑھاؤ۔ اے مولوی صاحب بہ چھُس سوٚت، بہ چھُس مےٚ چھُ مول، بہ چھُس پانہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ پنٕنۍ خاندارِنۍ، اَسہِ چھنہٕ بچہِ کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ بچہِ ورٲے۔ ٹھیک چھُ، بہٕ پرناو شُرۍ، میٲنۍ شُرۍ چھِی نہٕ کانٛہہ، بہٕ کیٛاہ بنہٕ؟ أمِس خٲطرٕ کیٛاہ مسلہٕ چھُ؟ یہ جانمس نہٕ سوزان، نہیں وہ تو خود نہیں ہے تو دوسرے کو پڑھاؤ۔ مدرسہ میں ونان کانٛہہ غریب بچی چھےٚ، کانٛہہ یتیٖم بچی چھےٚ، کانٛہہ بچہِ، تسن تمام اخراجات کر بہٕ ادا، سُہ پرناو یوٚتانۍ سُہ حٲفظ بنہِ توٚتانۍ یہِ تس لگہِ سُہ دِمہٕ بہٕ، تمہِ پتہٕ آسہٕ بہٕ تس دِوان دۄہس رۄپیہِ 200-3 ہتھ، رٮ۪تس پننہِ چند خرچہٕ، دۄہس آسہِ کھٮ۪وان 10 رۄپیہِ توتہِ دال پیکٹی یا کینٛژھ آسہِ تھوڑا بہت جو بھی ہو مناسب اس کے لیے خدمت کرے گا، اچھی طریقے خدمت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، کپڑے لائے گا، فکر کرے گا،
جب وہ حافظ بنے گا یہ سا یتیم پتہ ون تس گوبرا ثن یتیم کی قرآن پرنس من چھک یتیم ژے مول لیکن مول لوگ مے کہ بہ روز ژے فکر کران قرآن پرناس اندر بت سمجھ تو مے چھ کھانا عیالہ بچہ